بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج جو ہے وہ ہم اردو کے ایم سی کیوز کرنے جا رہے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز کر رہے تھے کہ کچھ اردو کے بھی ایم سی کیوز بنا لیں فار جنرل کیٹیگری، تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں آج۔ تو لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انگلش کے ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کرے ہیں، جو کہ پاس پیپرز سے کمپلیٹلی پاس پیپرز ایس پی ایس سی سے لیے گئے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 بھی ہے، پارٹ 2 بھی ہے، تقریباً 100 ایم سی کیوز جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کرے ہیں۔ تو وہ بھی میں یہاں پہ لنک جو ہے وہ دے دوں گا، تو اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے لحاظ سے۔ اور یہ اردو کے ایم سی کیوز ہیں، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ہم انشاءاللہ بناتے رہیں گے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جسے اہل زبان مخصوص اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بول کیا رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے کہ ایسے الفاظ جس کی جو معنی ہے نا غیر حقیقی معنی، مطلب اس کی اصل معنی وہ نہیں ہو۔ میں کوئی بھی چیز بولوں، جیسے میں بولوں سونے پہ سہاگا، یا کوئی اس طرح کا میں بولوں جس کی اصل معنی یہ نہیں ہے، وہ میں کسی سینس پہ بول رہا ہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ ہے محاورہ، ان کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ تو محاورہ وہ ہوتا ہے جس کی معنی غیر حقیقی معنی ہوتی ہے، جس کی اصل معنی کچھ اور ہوتی ہے، وہ ہم کسی سینس پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں محاورہ۔ صحیح ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم تو اس میں ہوگا پہلے میں ڈی محاورہ۔ دوسرا وہ ہے اہل زبان کی مخصوص بول چال جس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا سے کیا مراد ہے؟ اب وہ جو ہے اس کی حقیقی معنی نہیں تھی، غیر حقیقی معنی تھی، اور اس کی حقیقی معنی ہے تو لازمی سی بات ہے، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، جو حقیقی معنی ہے تو اس کو بولیں گے روزمرہ کی جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ روزمرہ بولیں گے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور یہ کسی زمانے کے ساتھ آئے تو اسے گرامر میں کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ بہت آسان سوال ہے، جس میں ہونے یا کرنے یا کھانے پینے جس کا بھی ذکر ہو اس کو ہم بولتے ہیں ورب، بولتے ہیں فعل، بولتے ہیں سی۔ فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں، فعل جو ہے نا، ورب، وہ مطلب بتا رہا ہوتا ہے ہمیں، سینس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کون سے ٹینس میں ہو رہا ہے، مطلب پریزنٹ میں ہو رہا ہے، فیوچر میں ہو رہا ہے، پاسٹ میں ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بتا رہا ہوگا۔ فعل میں زمانہ آ جائے گا، لیکن مصدر میں جو ہے نا وہ زمانہ نہیں آئے گا۔ مصدر لائک انگلش میں اگر میں بولوں ٹو گو، یا اردو میں بولوں جانا، آنا، تو آنا، جانا، کھانا، پینا، یہ جو ہے وہ کوئی ٹینس نہیں بتا رہا، زمانہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ہے ایسا فعل، تو اس میں بی آپشن ہوگا فورتھ ون میں۔ اس کے بعد ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب جو فاعل کے ساتھ آئے اس فعل کو کیا بولتے ہیں؟ فعل لازم۔ فاعل بھی آپ سمجھ لیں، فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل اگر انگلش میں بولوں تو سبجیکٹ ہے، اور فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کرنے، مطلب کام کرنے والا، ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے بندہ، تو کرنے والے کو بولتے ہیں فاعل یا سبجیکٹ۔ اور دوسرا ہوتا ہے مفعول۔ مفعول جو ہے جس پہ کام کیا جائے، جیسے انگلش میں بولتے ہیں آبجیکٹ، اور اس میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں مفعول، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ نیچے والا ایم سی کیو یہی ہے کہ ایسا فعل جس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضروری ہو اسے گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو ہم کہیں گے فعل متعدی،
فعل متعدی بولتے ہیں جب فعل میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضروری ہو، ٹھیک ہے نا. ففتھ ون کیا تھا؟ فعل کے ساتھ فاعل آئے تو اس کو ہم بولتے ہیں فعل لازم، لیکن فعل کے ساتھ فاعل تو ہے، فاعل کے علاوہ مفعول بھی اس میں ضروری ہو تو اس کو بولتے ہیں فعل متعدی. ڈی آپشن. ایسا فعل جو صرف اثر یا کیفیت ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اثر یا کیفیت ظاہر کرنے والے فعل کو کہا جاتا ہے فعل ناقص. صرف اور صرف وہ بتا رہا ہے، اس کی کیفیت بتا رہا ہے. ناقص لفظ کی معنی یہ ہوتی ہے کہ مطلب جو پورا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ سینس جو ہے وہ نہ دے رہا ہو تو اس کو بولیں گے ناقص. تو ڈی آپشن ہوگا اس میں. وہ فعل جسے کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو پرزور اور مکمل کر دینے کے لیے لگایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بھی بہت آسان ہے لیکن اس کو آسان جو ہے وہ کرتے ہیں ہم. وہ اس طرح سے کہ اگر جو ہے کسی جملے میں اصل فعل، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اس کے علاوہ اگر وہ نہیں ایڈ کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہمارا جو سینس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہے ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، انگلش میں بولتے ہیں، اور اردو میں جو ہے وہ امدادی فعل. تو اے آپشن ہوگا اس میں. کسی لفظ میں جب واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو ایسے واو کو کیا کہتے ہیں؟ اب واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، لائک آپ کو اگر میں بتاؤں کہ جیسے ہے اور وا ہے تو ہو مطلب جو ہے پہ پیش ہو تو اس واو کو کیا بولیں گے؟ اس واو کو بولتے ہیں واو معروف. سی آپشن. کسی لفظ میں جب واو سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہ لگائی جائے تو ایسے واو کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب واو سے پہلے حرف جو ہے اس پہ اگر کوئی علامت نہ لگی ہو، کوئی مطلب نہ زیر ہو نہ زبر ہو نہ پیش ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تو ایسے واو کو کہا جاتا ہے جو ہے واو مجہول. ٹھیک ہے نا، غائب کیا ہوا واو مجہول. کسی حرف میں اگر یہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر کی علامت ہو، اس یہ کی آواز نہایت واضح پڑھی جائے تو اس یہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس یہ کو کہا جاتا ہے یائے معروف. اب یہ اگین وہ جیسے واو میں ہم نے پڑھا تھا، واو سے پہلے حرف پر پیش ہوگا تو واو معروف ہے، اور اگر یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ یا معروف ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں. جب کسی حرف واو دو اسموں کو ملائے تو اسے واو کو تنہا لکھا جاتا ہے، اسے ملا کر لکھنا غلط ہو جاتا ہے. جیسے خوش و خرم. بتائیں کہ ایسے واو کو گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے جیسے ابھی یہاں پہ ہے نا خوش و خرم، اور بہت سارا ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ نظم و ضبط جیسے بول رہے ہوتے ہیں ہم. تو نظم و ضبط کی معنی کیا ہے؟ نظم اور ضبط. اسی طرح سے خوش و خرم کا مطلب خوش اور خرم. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے جو واو ہے نا، واو یہاں پہ جو ہے وہ عطف کا ہوتا ہے. عطف تو یہاں ہے عاطفہ، واو عاطفہ ہم اس کو پڑھیں گے. جہاں پہ اور والی معنی بھی نکل رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم واو عاطفہ بول رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، جہاں پہ اور والی معنی نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے اس کے مثالات آ جاتے ہیں تو اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ لفظوں میں ایسی واو جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلاً خواب. ٹھیک ہے، ہاں اب ایسی واو جو لکھنے میں تو آئے، اب جیسے خواب ہے یا خواب بولتے ہیں بلکہ ہم، تو ایسے واو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے واو کو ہم بولتے ہیں واو معدولہ. ڈی آپشن، واو معدولہ. کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند مطلب
طرح کا قرار دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے اسی سے آپ سمجھ لیں کہ کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، مطلب اس کی طرح قرار دیا جائے، اس کی طرح قرار دیا جائے مطلب اس کی مشابہت ہو رہی ہے، مشابہت ہو رہی ہے تو یہاں لفظ ہے تشبیہ، تشبیہ بھی وہی ہے، مشابہت سے ہی نکلا ہوا ہے، تو 14 میں اے ہوگا۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ تو تشبیہ کے کچھ جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے ہمارے پاس وہ ہے 5۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تشبیہ دیتے وقت جس چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو ہے مشبہ کہتے ہیں، مشبہ۔ ٹھیک ہے، یہ تشبیہ کی وہ ہیں، کیا ہے یہ عنصر ہیں یا ایلیمنٹس ہیں یا رکن ہیں بلکہ۔ اس کے بعد تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ میں وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مطلب جس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، تو اس کو ہم بولتے ہیں مشبہ بہ مطلب اس کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، مشبہ اور مشبہ بہ کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھیں 16 میں جیسے مشبہ پڑھا، پھر 17 میں مشبہ بہ پڑھا، تو ان دونوں کو کلیکٹیولی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں جی طرفین تشبیہ۔ طرفین لفظ کی معنی ہی ہے دو طرف۔ ٹھیک ہو گیا، طرفین یاد رکھیں، طرفین لفظ کی معنی ہے دو طرف، اور تشبیہ مطلب وہی کمپیریزن، مشابہت کرنا۔ وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں مشترک ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں لائک الف اور بے۔ ٹھیک ہے، الف اور بے کہتے ہیں اس کو۔ وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ میں مشترک ہو، دونوں میں جو ہے وہ الف اور بے دونوں میں جو ہے وہ دونوں چیزیں ہوں گی، تو اس کو ہم بولیں گے مشبہ اور مشبہ بہ دونوں بولیں گے۔ ایسے الفاظ یا حروف کو کہا جاتا ہے جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو وہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ہیں حروف تشبیہ، وہی ہے جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو الفاظ یا حروف، اس کو حروف تشبیہ بولتے ہیں۔ تشبیہ دیتے وقت جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں غرض تشبیہ۔ اب اس کو بتا رہا ہوں کیسے۔ غرض لفظ کی معنی ہی یہ ہے مقصد۔ اردو میں ہم کبھی کبھار بول رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا غرض کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تشبیہ دیتے وقت جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے تو اس کو غرض تشبیہ، تشبیہ تو ویسے ہی ہے لیکن مقصد کے لیے تو غرض تشبیہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں، ادروائز یہ بالکل ہی وہ آپشنز اگر ہوں گے رٹا لگے گا تو وہ یاد نہیں ہوگا، وہ پھر بھول جائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر آپ یاد کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو یاد بھی ہوگا، چونکہ یہ گرامر کے MCQs ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں ہر پیپر کے لحاظ سے۔ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے گرامر کی روح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اب دیکھیں، جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی، ایک ہوتی ہے حقیقی معنی، دوسری ہے مجازی معنی، دونوں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم بولتے ہیں اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان دونوں میں تعلق جو ہے وہ ہمارا موجود ہے، تو بی آپشن اس میں ہوگا۔ ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ ارکان استعارہ وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس 4۔ استعارہ کے استعمال میں وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو بولتے ہیں مستعارہ لہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس استعارہ میں جس سے لفظ مستعار لیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟
تو اسے ہم کہتے ہیں مستعارہ منہ. ٹھیک ہے، اب ایک مستعار لہو اور ایک مستعار منہ آ گیا ہمارے پاس. اب ہے مستعار لہو اور مستعار منہ کو مجموعی طور پر کلیکٹیولی دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کلیکٹیولی دونوں کو کہا جاتا ہے طرفین استعارہ. اگین میں نے جو تشبیہ میں بتایا تھا طرفین تشبیہ، طرفین استعارہ، دو طرف استعارہ ہو کہ لہو بھی ہو منہ بھی ہو. لہو مطلب اس کے واسطے اور منہ مطلب اس کی طرف، ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا. استعارہ کے استعمال میں جو لفظ ادھار لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں مستعار. ٹھیک ہے نا، استعارہ کے استعمال میں جو لفظ ادھار لیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مستعار. سی آپشن. استعارہ میں ایسی خصوصیت یا صفت جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کو کہا جاتا ہے وجہ جامعہ. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے تو اس کو بولتے ہیں وجہ جامعہ. جامعہ کلیکٹیو پرپز کے لیے. ایسا کلمہ جس میں نہ تو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا ذکر پایا جائے اور نہ یہ کسی چیز کا نام ہو، بلکہ اپنے تئیں اس کے معنی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب یہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ مل جائے تو اس کے معنی واضح ہو جاتی ہیں، اسے گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے ہمارے پاس حرف ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ دیکھ لیں، سی آپشن ہوگا اس میں. ایسے حروف جن سے خوشی کا اظہار ہو، مثلا واہ واہ، سبحان اللہ، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ان الفاظ کو جس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں حروف انبساط. ٹھیک ہے، حروف انبساط. بہت سارے لوگ حروف خوشی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے حروف انبساط. تو چلیں آگے چلتے ہیں. ایسے حروف کو کیا کہا جائے گا جو کسی بات کا مثبت جواب دیتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں؟ مثلا ہاں، جناب. تو جو پازیٹیو میں جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے حروف کو کہا جاتا ہے حروف ایجاب. ایجاب کی لفظی معنی یہ ہے کہ جواب دینا، مطلب صحیح سے جواب دینا، پازیٹیو ریسپانس دینا. تو حروف ایجاب جو ہے وہ ہوتے ہیں جس کا مثبت جواب دیا جائے. ایسے حروف جن کے ذریعے کسی چیز کو گھٹا یا بڑھا کر بیان کیا جائے، مثلا بلکہ، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب مطلب کوئی ایک بات بتا رہا ہے پھر بتا رہا ہے بلکہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی چیز کو گھٹا یا بڑھا کر بیان کیا جائے، ایسے حروف کو ہم بولتے ہیں حروف اضراب. اضراب، اے آپشن، اضطراب یا اضراب بلکہ. اس کے بعد ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے، مثلا کیا، کب کے لیے استعمال کیا جائے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے حروف کو ہم کیا بولیں گے؟ حروف استفہام. ٹھیک ہے، حروف سوالیہ نہیں، حروف استفہام بولیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا جی، سی آپشن. ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شک رفع کریں، مثلا بلکہ، مگر، لیکن وغیرہ، انہیں گرامر کی روح سے کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جمع کا شک رفع کریں، جیسے بلکہ ہے، مگر ہے، لیکن ہے، وغیرہ ہے، تو ایسے الفاظ کو، ایسے جو ہے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسے حروف کو کہا جاتا ہے حروف استدراک. بی آپشن. ایسے حروف جو دو اسموں یا ایک اسم اور ایک ضمیر کے درمیان تعلق ظاہر کریں، مثلا کی، کے، کا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں ہم کہتے ہیں حروف اضافت. سی آپشن. دو جملوں میں ربط کے لیے استعمال ہونے والے حروف، مثلا کے کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں حروف بیان. ٹھیک ہے، جو کہ کیوں مثلا کہ مطلب یا میں جا رہا تھا اس لیے کہ، اب کہ مطلب پورا میں بیان کروں گا، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ حروف بیان.
جن حروف سے دکھ، تاسف یا افسوس کا اظہار ہو، مثلا ہائے، اف، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے جی حروف تاسف. اوپر ہی دیا ہوا ہے تاسف یا افسوس، تاسف افسوس سے ہی نکلا ہوا ہے. کلام میں جو حروف تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں، مثلا ضرور، ہرگز، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مطلب جس پہ ایمفسائز کیا جائے، تو ان حروف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان حروف کو ظاہر سی بات ہے تاکیدی بولتے ہیں، حروف تاکید. کلام میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں جو تحسین کے لیے مثلا مرحبا، شاباش وغیرہ لائے جاتے ہیں؟ تو جو ویلکم کرنے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، کلام بولے جاتے ہیں، ان حروف کو کیا بولتے ہیں؟ ان حروف کو بولتے ہیں جی حروف تحسین. کیونکہ اوپر ہی بتایا گیا تحسین. تحسین کا مطلب یہ ہے کہ احسان، ویلکم کرنا کسی کو. ایسے حروف کو کیا کہا جاتا ہے جو کلمات میں کسی چیز کی تخصیص کرتے ہیں، مثلا فقط، صرف وغیرہ. اب یہ شاید یہ بریکٹ میں جس طرح میں یہاں پہ سوال آتے ہیں، شاید وہاں یہ ہٹا دیں یہ الفاظ. تو آپ کو تخصیص، تحسین، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس جو ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو کلمات کی کسی چیز کی تخصیص کرتے ہیں. تخصیص مطلب اس کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہیں، تو حروف تخصیص ہی بولتے ہیں اس کو. ایسے حروف کو کیا کہیں گے جو کسی شے کو مسترد کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں؟ مطلب مسترد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو، بالکل اس کو جو ہے ڈینائی کر دیتے ہیں. تو جیسے مثلا چاہے، نہ، خواہ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے پاس ہوگا حروف استدراک. ٹھیک ہے، ان کو بولتے ہیں حروف استدراک. یہ اوپر والے آپشن اسی کے ہی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بلکہ اس میں جو ہے اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے ایسے حروف کو کیا کہیں گے جو کسی شے کو مسترد کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں؟ تو ان کو ہم بولتے ہیں، یہ آپشن ہے ہمارے پاس حروف تردید. تردید نہیں بلکہ تردید ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا، بلکہ تردید ہی ہے، تردید. تو حروف تردید جو ہے وہ اس میں صحیح ہوگا. تو یہ آپ کریکٹ کر لیجئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو حروف حیرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، ارے وغیرہ، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں جی حروف تعجب والے الفاظ جو ہیں. خبردار کرنے کے لیے استعمال میں لانے والے حروف، مثلا سنو، خبردار، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو کہا جاتا ہے جی حروف تنبیہ. تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ الرٹ کرنا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا. رابطے کے لیے استعمال میں لائے جانے والے حروف، مثلا سے، بر، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو جو کہا جاتا ہے حروف جار. ٹھیک ہے، جو ایسے ہی مطلب کنیکشن کے لیے، ریلیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کو آئی تھنک پریپوزیشن جیسے بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں ان کو حروف جار. اس کے بعد دو جملوں کو ملانے والے الفاظ، مثلا واو اور وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں جی حروف عطف. جیسے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ واو جو آ رہا ہوتا ہے، جیسے نظم و ضبط میں نے بتایا، خوش و خرم میں نے بتایا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ بھی عاطفہ کا تھا. یہاں پہ حروف اگر اس طرح کے آئیں جس پہ اور کی معنی نکل رہی ہے، واو کی معنی نکل رہی ہے، ان کو حروف کو بول دیں گے عطف، حروف عطف. سی آپشن. دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے ایسے مجموعے کو جسے کسی حرف عطف سے ترکیب پائے کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جی، ان کو بولتے ہیں مرکب عطفہ. مرکب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمپاؤنڈ سینٹینس. تو مرکب کی مطلب ہی وہی، اور عطفہ مطلب وہی کہ جو کسی حرف عطف سے ترکیب پائے جائے، تو اس کو بولیں گے مرکب عطفہ. اس کے بعد جی شرط کا اظہار کرنے کے لیے، مثلا یہ ہے تاؤ، قطیقہ، جوہی وغیرہ استعمال میں لائے جانے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کہتے ہیں حروف شرط. جو شرط کے لیے آئیں ان کو حروف شرط بولیں گے.
اور ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے کا سبب بتاتے ہوں، مثلا کیونکہ، چونکہ، پس، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو انہیں کہا جاتا ہے جی حروف علت۔ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی علت بیان کرنا، اس کا ریزن بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو سبب بتاتے ہوئے جب بات کریں گے تو حروف علت ہی ہوں گے وہ۔ کسی کو پکارنے کے لیے ارے او استعمال ہونے والے حروف کو گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ جیسے وہ ہے کسی کو بلانے کے لیے وہ کریں گے تو وہ اس کو بولیں گے حروف ندا، ٹھیک ہے؟ حروف ندا جس کو بلانا ہو۔ نفی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے مثلا مت، نہیں، استعمال میں لائے جانے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفی کا مطلب یہ ہے کہ منع کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو نفی کے لیے جو استعمال ہوگا وہ حروف نفی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ مثلا تھو، چی وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، تھو، شی، اس طرح سے جو بول رہے ہوتے ہیں، نفرت کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان الفاظ کو، ان حروف کو ہم بولتے ہیں حروف نفرین، اے آپشن۔ مطابقت کی لغوی معنی کیا ہے؟ مطابقت کی لغوی معنی ہے جی موافق کرنا۔ فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو قواعد کی زبان کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے اب آپ یہ سمجھیں، فعل کو اپنے فاعل کے ساتھ مطلب ورب کو سبجیکٹ کے ساتھ، صفت کو اپنے موصوف کے ساتھ، صفت مطلب ایڈجیکٹو اور اس کے جو ہے جس کی صفت ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو بھی ہم ایڈ کریں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں جی موافقت مطلب اس کے ساتھ نسبت بناتے ہیں تو اس کو موافقت بولتے ہیں۔ رموز کا مطلب کیا ہے؟ رموز کا مطلب ہے جی اشارات۔ اوقاف، وقف کی جمع کا کیا مطلب ہے؟ اوقاف کی معنی ہے جی ٹھہرنا، رک جانا، ٹھہرنا۔ ایسے لفظ، الفاظ یا ترکیب جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی، تاریخی واقعے، روایتی کہانی یا علمی، فنی یا ثقافتی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، اسے گرامر کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں جی تلمیح، ڈی آپشن۔ عبارت میں جس جگہ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو وہاں یہ علامت لگاتے ہیں۔ یہ جو وہ علامت ہے سیمی کولون والی جو علامت ہے وہ جہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وقفہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ عبارت کے دوران اگر وقفے سے بھی زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو وہاں علامت یہ والی لگائی جاتی ہے، کولون والی، تو اس کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس علامت کو کہا جاتا ہے جی رابطہ، کیونکہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر پوری ڈیٹیل بتائیں گے نا اس کے بعد کولون کے بعد، تو اردو جیسے انگلش میں ہوتا ہے تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد تحریر میں جب کوئی تفصیل دینی ہو تو درج ذیل یا حسب ذیل یا مختصر یہ کہ وغیرہ کے بعد علامت یہ والی لگاتے ہیں کہ کولون کے بعد اور پھر آگے ڈیش لگا دیتے ہیں، تو اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس علامت کو کہا جاتا ہے جی تفصیلہ، کیونکہ اس میں بھی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جملے کے بعد بھرپور توقف کے لیے ختمہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی علامت ہے جی یہ ڈیش والی، جیسے سی آپشن میں ہے۔ بھرپور توقف نہیں، بلکہ یہ فل سٹاپ کے لیے ہم یہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سی آپشن والی۔ اس کے بعد حقارت، غصے، حیرت، خوف، دکھ یا خوشی کے اظہار والے جملوں کے آخر میں علامت یہ والی لگائی جاتی ہے، جیسے کسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا افسوس کا کرتے ہیں، واو جیسے انگلش میں بولتے ہیں، تو اس علامت کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اس علامت کو اردو میں بولتے ہیں الف بے جیم، ٹھیک ہے۔ کسی عبارت میں وضاحت یا طنز کے لیے استعمال ہونے والے جملے یا لفظ کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے عبارت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لکھتے وقت جملہ معترضہ کے آگے پیچھے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ والی علامت ہوتی ہے جس میں بریکٹ والی، ڈی آپشن ہے اس میں۔
تحریر میں بعض اوقات جملہ معترضہ کے آگے پیچھے علامت ڈیش لگائی جاتی ہے، اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ڈیش والی جو علامت لگاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں خط، ٹھیک ہے۔ لکھتے وقت اگر کسی کا قول یا اقتباس اسی کے الفاظ میں نقل کر کے لکھا جائے تو اس کے دونوں جانب علامت یہ انورٹڈ کاما لگاتے ہیں، اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علامت کو کہا جاتا ہے جی اردو میں کہتے ہیں واوین، سی آپشن، ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی عبارت میں جب کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں حقیقی اور مجازی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور بھی تعلق ہو تو گرامر کی روح سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جی اسے کہا جاتا ہے مجاز مرسل، ٹھیک ہے، جو مجازی معنی لے رہے ہوں، اور مرسل مطلب پہنچانے والا، اس طرح سے۔ کنایہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ کنایہ کی لغوی معنی ہے جی پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا، ٹھیک ہے، سیکریٹ بات ہو جو۔ عبارت میں جب کوئی لفظ اس کے مجازی معنوں میں اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں جی کنایہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کنایہ جس کو سمجھنے کی خاطر غور و فکر یا تدبر نہ کرنا پڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں جی کنایہ قریب۔ ایسا کنایہ جسے سمجھنے کے لیے غور و فکر اور تدبر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں جی کنایہ بعید، ٹھیک ہے نا۔ جس بعید کے مطلب ہے یہ دور والا۔ جب کسی شخص یا شے کا ذکر کرتے ہوئے ایسے سابقے یا لاحقے یا صفات بیان کیے جائیں کہ اس سے مراد واضح طور پر وہی ہو تو اسے علم بیان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے علم بیان میں کہتے ہیں جی کنایہ تلویح۔ لازم اور ملزوم کے درمیان اگر کم واسطے ہوں تو علم بیان کی روح سے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہتے ہیں کنایہ تلویح۔ جب لازم و ملزوم میں واسطے کم ہوں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے رمز، اے آپشن۔ ایسے جملے جس میں واسطے بھی تھوڑے ہوں اور پوشیدگی بھی زیادہ نہ ہو تو اسے علم بیان کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے ایمائی۔ کلام کو علم بیان کے مطابق بنانے اور سنوارنے کے بعد اسے معنوی اور نقطی خوبیوں سے آراستہ اور مزین کرنے کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی تجنیس، جنس سے نکلا ہوا ہے۔ بتائیں کہ اس شعر میں آتش نمرود کو گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے تلمیح۔ تلمیح کی لفظی معنی کیا ہے؟ تلمیح کی لفظی معنی ہے جی اشارہ کرنا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس اردو کے MCQs۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ کافی بتائے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی سجیشن بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی سجیسٹ کر سکتا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ مزید ویڈیوز بنا سکیں اور آپ تک بآسانی پہنچا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔